اس طرف عذاب کے فرشتے اسے لے کر جا رہے ہیں، سرکار چلیں گے، اس گناہگار کے قریب پہنچیں گے، اور گناہگار کے قریب پہنچ کر سرکار فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ اللہ اللہ جملہ نوٹ کریں، جب میرے اور آپ کے آقا فرشتوں کو حکم دیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، تو کسی فرشتے کو یہ ہمت و مجال نہ ہوگی جو میرے اور آپ کے آقا کا حکم ٹال دے۔ جانتے ہو کس لیے؟ کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت۔ سرکار نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے ٹھہر گئے، فرشتوں کو ہمت و مجال نہیں جو میرے اور آپ کے آقا کا حکم ٹال دیں۔ اللہ اللہ فرشتے مؤدبانہ انداز میں عرض کریں گے، اے اللہ کے حبیب ہمیں کس لیے روکا گیا، ہمیں کس لیے روکا گیا؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں یہ بتاؤ میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے، سرکار ہم آپ کے اس امتی کو میزان عمل پر لے کر گئے تھے، اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا تھا، تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گناہ اور نیکیوں کا میزان کیا گیا، جب اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا تو سرکار اس کے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، لہٰذا اس نے دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کیے، خطاؤں پر خطائیں کی، لغزشوں پر لغزشیں کی، دنیا میں رہ کر یہ گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ آج اس کے گناہوں کے سبب ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ یہ گناہگار جب اتنا سنے گا زارو قطار رونے لگے گا، آہو بکا کرے گا، عرض کرے گا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے جو کہا وہی حق ہے، فرشتوں نے جو کہا وہی سچ ہے۔ اے اللہ کے محبوب میں دنیا میں رہ کر جرائم پر جرائم کرتا رہا، خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا، لغزشوں پر لغزشیں کرتا رہا۔ اے اللہ کے محبوب آج میدان حشر ہے، آقا حشر کے میدان میں پھنس چکا ہوں، میرا ایک ایک گناہ میری نظروں کے سامنے کر دیا گیا ہے، میں چھپ چھپ کر جو گناہ کرتا تھا آج میری نظروں کے سامنے ان گناہوں کو کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ عرض کرے گا، آقا میرے گناہ کم ہے، نیکیاں زیادہ، نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے، میں نے آج حشر کے دن اپنے باپ سے نیکی مانگی، باپ نے نیکی دینے سے انکار کر دیا، میں نے ماں سے نیکی مانگی، ماں نے بھی نیکی دینے سے انکار کر دیا۔ اے میرے آقا میں نے بیوی سے نیکی مانگی، بیٹوں سے نیکی مانگی، بیٹیوں سے نیکی مانگی، بہنوں سے نیکی مانگی، اپنے خاندان والوں سے نیکی مانگی، اپنے اعزہ احبہ اقربہ دوست و احباب سے نیکیاں مانگی، مگر کسی نے بھی نیکی دینے سے انکار کر دیا ہے، کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے میرے آقا آج قیامت کا دن ہے، آپ ہی مجھے بتائیے آپ کے سوا کون میری بخشش کرائے گا، آپ کے سوا کون میرے گناہوں کو بخشوائے گا؟ اے آقا میری مدد کیجئے، مجھے بخشوائیے۔ اعلیٰ حضرت جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو بریلی سے پکار اٹھتے ہیں، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورہ تم پہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت بہت۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود۔ عرض کرے گا، اے میرے کریم آقا آج آپ کے سوا حضور کون مجھے بچائے گا، کون میری سفارش کرے گا، کون میرے گناہوں کو بخشوائے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، آج ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، کوئی ایسا گناہ بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں نہ پایا جاتا ہو۔ نوجوانوں کی حالت یہ ہے بس موبائل فون ہے، اور آج ہمارا نوجوان ہے، ابھی بھی آپ راستے میں جا کے دیکھ لیجئے کتنے لوگ جو ہے کان پہ فون لگا ہوا ہوگا اور راستے کے چکر کاٹ رہا ہوگا، بھیا پوری رات لگا پڑا۔
ہم تو 1 بجے 2 بجے آپ پوچھیں ان علماء سے، میلادوں سے، جلسوں سے، تقریریں کر کے جب گھر لوٹتے ہیں تو 2-4 ٹکرائی جاتے ہیں اور دیکھا کہ مولانا صاحب کی، سید صاحب کی گاڑی آ رہی ہے تو کوئی مسجد کے پیچھے چھپتا ہے، کوئی قبرستان میں بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ اور جو لڑکے بات نہیں کرتے وہ جب تک رات کو 2-4 گھنٹے یوٹیوب پہ سیریل یا مووی نہ دیکھ لیں تو انہیں بھی نیند نہیں آ رہی۔ بات کر کر کے یوٹیوب پہ سیریل اور مووی دیکھ دیکھ کے آج میری قوم کا نوجوان تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کہو گے سید صاحب یہ نوجوان یوٹیوب پہ سیریل دیکھ کے کیسے تباہ ہو گیا؟ 20-20 سال کے نوجوانوں کے چہرے دیکھو، باز کا چہرہ ایسا ہو رہا ہے جیسے چسا ہوا آم ہو، جیسے ٹماٹر میں جھلسا لگ جاتا نا، اور ٹماٹر جھلس جاتا۔ 20 سال 25 سال کا نوجوان ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس لائن لگی پڑی ہے، کسی کو کانوں کی بیماری ہے، کسی کو آنکھ کی بیماری، کسی کے لیور میں انفیکشن، کسی کے معدے میں انفیکشن، کسی کی آنتوں میں انفیکشن۔ اے نوجوانوں ابھی بھی وقت ہے، اگر آج تم نے اس موبائل سے دوری نہیں بنائی تو وہ دن دور نہیں ہے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچانے والی نہیں ہوگی۔ اور اس سے بھی بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان پوری رات فون پہ بات کرتا، اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا لڑکا کہاں۔ جب کوئی بات بگڑتی ہے تو پھر آتے ہیں، بولے سید صاحب ہماری عزت تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، ہماری لاج تو تم ہی بچا لو۔ میں نے کہا بھائی میں تیری عزت کیسے بچا سکتا ہوں، ذرا بتا تو صحیح۔ بولے سید صاحب ہمارا لڑکا مان ہی نہ رہا، یہی کہہ رہا میں تو وہی سے شادی کروں گا، اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ تو میں نے کہا سمجھا اسے، بولے سمجھانے سے نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ بولے فون پہ بات کرتا۔ میں نے کتنا وقت ہو گیا؟ بولے 4 سال ہو گئے۔ میں نے کہا 4 سال سے فون پہ لگا پڑا، تجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا؟ اور ہماری ماں بہنیں بھی یہ کچھ کم نہیں ہے، یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ عرض کروں گا، اے میری ماں، اے میری بہنوں، ذرا اپنے حال پہ غور کرو۔ شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، کسی عقیقے کے فنکشن میں جانا ہو تو یہ صبح 8 بجے آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کوٹ پہ کوٹ، کوٹ پہ کوٹ کہہ لینے تو مجھے باز بالکل کلو ہو، کالے توے سے مقابلہ کر رہی ہو، اور 4 گھنٹے کے بعد اتنے کوٹ چڑھا کے نکلتی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے للہ ادھر آ، اور للہ اس کی صورت دیکھ دیکھ کے بھاگا پھر گیا کہ ابھی تو میری اماں کلو تھی، اب یہ بھوری عورت کہاں سے آ گئی؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کوٹ پہ کوٹ، ہیئر اسٹائل بنایا، آئی برو بنائی، اور اتنا ٹائٹ لباس، معاذ اللہ اتنا تنگ لباس، جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے۔ اس سے زیادہ میری زبان ادب کچھ کہنے کی ہمت و جسارت نہیں رکھتی۔ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہے، نہ باپ کو غیرت آتی ہے، نہ بھائی کو غیرت آتی ہے، نہ جو ہے خاندان والوں کو غیرت آتی ہے۔ نوجوانوں کی حالت کیا؟ 4 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے، اپنی چچیری، خلیری، ممیری، بھوبیری، محلے پڑوس کی بہن بیٹیوں کو تک رہے۔ اے نوجوانوں غیرت سو گئی، حمیت مر گئی۔ آپ مجھے بتاؤ جب آپ خود اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے دشمن بن جاؤ گے تو ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک لڑکا تو مجھ سے بتلا رہا، بولے سید صاحب اب تو کچھ لڑکے جیب میں موبائل نمبر لکھ کے ڈال کے لے جا، کئی معاملہ بھیڑے تو ہم وہی ہو کیا گیا؟ پوری رات ہم فون پہ لگے ہوئے، پوری رات ہم واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، کسی کی بہن بیٹی سے بات کر رہے ہیں پوری رات۔ اے نوجوانوں ذرا توجہ سے سنو، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات گزری کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر پوری رات اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کی ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات گزری کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ بیٹھ کر اپنے نبی پر درود پاک پڑھا ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات گزری کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ 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 کا وٹ کیا ہو؟ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم یوٹیوب چلانے کے لیے بیٹھے تو گھنٹوں گھنٹے نکال دیں، فیس بک ہم کھول لیں تو کئی گھنٹے نکال دیں۔ آؤ میری آواز میں آواز ملا دو،
موبائل کو سائڈ کرو، اگر تمہیں جاگنا ہی ہے تو عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قسم اللہ کی رات جا رہی ہوگی، اللہ کی رحمت کے فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات پوری کی سرزمین ہے، تیرے تمام بندے سو رہے ہیں مولا، کچھ سیریل اور موویز دیکھ رہے ہیں، مگر پروردگار عالم اسی پوری کے اندر تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سویا نہیں ہے مولا، کبھی تیرا قرآن پڑھتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی تیرا ذکر کرتا ہے، اگر تیرا ذکر